یہ پورا کا پورا اسکول آف تھاٹ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ساحل میاں نظام جو ہے نا یہ مقصد نہیں ہے. اور آیت کون سی سناتے ہیں؟ لے کیجیے گا آیت. اسلامی نظام وسیلہ ہے، مقصد نہیں. اور اس کی دلیل ہے، پہلی دلیل قرآن سے میں آپ کو دے دیتا ہوں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. مومنین کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ مومنین ہیں کہ جب ہم ان کو زمین میں طاقت اور قوت عطا کر دیتے ہیں تو یہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں. پوری آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ہم ان کو دنیا میں نظام عطا کر دیتے ہیں تو اللہ ہی نظام عطا کرتے ہیں. جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے نام پر نظام کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک اللہ ہی نے نظام عطا کیا. اس کا مطلب ہے کہ نظام تو سب سے پہلے ضروری ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ نماز قائم کرتے ہیں، اقامت کرتے ہیں نماز. اللہ تعالیٰ کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ زکات کا نظام قائم کرو. زکات کا تمام مسلمان آسانی سے سینٹرل سسٹم میں زکات دے سکیں، کوئی انتظامی امور کا کوئی بات ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اقامت دین کے فرائض بتائے ہوئے. آگے بھی پڑھتے ہیں، آگے آیت نہیں پڑھی انہوں نے، آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ پھر امر بالمعروف کرتے ہیں اور وہ نہی عن المنکر کرتے ہیں. تو کر کے دکھائیں نا مفتی صاحب. انڈیا میں کسی ایک بندے سے کہیں من نہی عن المنکر کر کے دکھائیں. یہ ہیں وہ معاملہ جس پہ اللہ نے کہا تھا مفتی صاحب کہ یہ بعض آیتیں چھپا لیتے ہیں، بعض آیتیں دکھا دیتے ہیں. وہ بلیک ہول کے پاس ایک پلانٹ تھا، وہاں اس کو ایک قوم سے ملا. بلیک ہول کے بتا رہے ہیں جیسے وہ راولپنڈی کے برابر میں وہاں سے دایا انہوں نے راستہ کاٹا، وہاں سے آگے جو ہے میرا غازی خان آ گیا. جس کو یہی نہ پتا ہو کہ اس کو کیا نہیں پتا، کچھ جاہل کہتے ہیں اسلام میں. ان کو یہی نہیں پتا کہ ایک نبی کے بارے میں بات ہوگی. ابن حجر نے کہا ہے پورا باب باندھا اس کا اور دلیل کے ساتھ بات کی انہوں نے. اور ابن حجر سے اوپر تو نہیں آپ کو عربی آتی ہوگی کہ ذوالقرنین کے نبی ہونے میں کوئی شائبہ نہیں. قرآن کی برگزیدہ ترین ہستی ہے ذوالقرنین کے بارے میں یہ بات. یہ مسلمان اکٹھے ہوئے. ڈاکٹر اقبال کو زیادہ سیریس نہ لے لیا کریں، جو اس کی باتیں ٹھیک ہے بس وہی لیا کریں. کون بتائے گا محمد علی صاحب کہ کون سی صحیح باتیں تھیں؟ یہ والی بات غلط ہے کہ یاسر صاحب آپ کے لیے بھی گزارش ہے کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. میں سب سے زیادہ سیریس ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو لوں گا. اس لیے پاکستان نے بعد میں پالیسی چینج کی ہے. بعد میں پاکستان کی پالیسی یہ نہیں تھی ٹو اسٹیٹ سولوشن والی، لیکن پاکستان کی اس وقت پالیسی یہ ہے. میں اس کے ساتھ ہوں، سارے صاحب کے ساتھ نہیں ہوں، پاکستان کی پالیسی کے ساتھ ہوں. اور اسی کا اظہار عمران خان صاحب نے کیا، بالکل ٹھیک ہے. ورلڈ پالیٹکس بدل چکی ہے، ہم مفتو ہو چکے ہیں، وہ فاتح. بولے کا جو طاقتور آدمی ہے اٹھا کے میرے بچے لے جائے، بچیاں لے جائے، مار بھی دے، لے کے جائے مار دے. اور میں کو باقی کے بچے بچ گئے. مسئلہ کیوں؟ کیونکہ میں غریب ہوں سر. آپ غریب نہیں، آپ بے غیرت ہیں. اگر آپ اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں، غریب اور بے غیرت میں فرق ہوتا ہے سر. بڑے بڑے باغیرت غریب ہوتے ہیں. سوری بے غیرت پاکستان میں گالی ہوگی. آپ کہتے ہیں نا وہ جاہل نہ بولتے، کم علم بولتے تھے. سر آپ کم غیرت. ہمارے گھر میں آئے، ہمارے گھر پہ قابض ہو گئے، ہمارے بچے مار دیے، اور جو بچ گئے ہاں خیر ہے، گھر بھی گیا بچے بھی گئے، جو بچ گئے ہیں یہ مصلحت ہے ہماری. بے شرمی کی بھی کوئی لیول ہوتا ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ یہ باتیں کرتے ہیں کہ حکومت کے خلاف بغاوت جائز نہیں ہے. دیکھو شام میں بغاوت ہوئی تو کیا نتیجہ نکل رہا ہے اس سے؟ اگرچہ تم پر مسلط کر دیا جائے ایک حبشی غلام بادشاہ بننے کا اہل نہیں ہے، امامت کا اہل نہیں ہے، تو بادشاہ بننے کا اہل کہاں سے ہو گیا؟ لیکن مسلط ہو جائے، ظلم کی بیس پہ آ جائے، غلط طریقے سے آیا، لیکن آپ نے فرمایا پھر بھی سننی پڑے گی اس کی. مفتی صاحب اتنی بڑی دو نمبری آپ نے نادانستہ طور پہ تو نہیں کی ہوگی. آپ نے وہ حدیث پوری کیوں نہیں سنائی یہاں پہ کہ اگر وہ حبشی نکٹا آپ پہ غلام نافذ ہو کر دیا جائے مسلط حملے سے کر کے، اور وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی راستے پہ لے کے چلے، تب تم نے اتباع کرنی ہے. یہ کون سا اسلام سکھا رہے ہیں؟ اور شامیوں کہہ رہے ہیں کہ شامیوں نے جو شورشیں کی، جو کوششیں کی اس ظالم کے خلاف، دیکھو ان کا نتیجہ کیا. نتیجہ میں بتاؤں کا نتیجہ فوز الکبیر. یہ نتیجہ مفتی صاحب سورہ بروج نہیں یاد آئی آپ کو؟ سارے مر گئے تھے، حاکم واقع کے خلاف گئے تھے، سب مر گئے تھے. اللہ نے کہا فوز الکبیر. اتنی بڑی کامیابی ان کو لوگوں نے چوز کی. چھوٹا سا بچہ اٹھایا ہوتا مفتی صاحب عثمان نے، ایک دن کا بچہ، کہ یہ مر جائے گا تو بچہ بول اٹھا کے چھلانگ لگاؤ، بالکل ٹھیک راستے پہ ہو تم، میرے پیچھے نہ اپنے آخرت تباہ کر. میں بالکل کلیئر ہوں یہاں پہ، اللہ کا رسول بالکل کلیئر ہے. یہ چھوٹے سے بچے نے اپنی ماں کو کہا لگا بروج کی آگ میں چھلانگ لگا. تو اس لیے سارے کے سارے انبیاء وداؤٹ این ایکسیپشن سارے کے سارے انبیاء سسٹم کو اپنے وقت کے سب سے بڑی پاور کو چیلنج کرتے ہیں.